السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں، سعادتوں، برکات کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف روا دوا ہے۔ 2 عشرے گزر گئے ہیں، چند دن باقی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی کے اندر یہ موقع نصیب فرمایا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اللہ کو خوش کر کے جنت کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیں، جنت حاصل کر لیں، جو ہماری اس دنیاوی زندگی کا مقصد ہے، جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ رمضان المبارک کے جو روزے بھی ہم پر فرض کیے، اس کا مقصد بھی یہی بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آئیے ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، دیکھیں یہ جو 21 روزے گزرے ہیں ہم نے یہ کیسے گزارے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین نے مقصد بیان کیا تھا کہ روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، کیا ہمیں تقوی کی دولت نصیب ہوئی ہے؟ کیا ہمارے دل کی کیفیت چینج ہوئی ہے کہ ہمارے دل کے اندر تقوی آیا ہے، اللہ کا ڈر خوف آیا ہے؟ کیا ہم نے روزے کے مقصد کو پہچانا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو تقوی کا حکم دیا تھا ہم اس پر کس قدر عمل پیرا ہوئے ہیں؟ ہمارے دلوں کے اندر نیکی کے متعلق محبت پیدا ہوئی ہے، گناہ سے نفرت ہوئی ہے؟ کیا ہم نے روزہ رکھنے کے بعد روزے پہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے، دھوکہ دینا چھوڑ دیا ہے، کسی کے حق تلفی چھوڑ دی ہے؟ ان روزوں نے ہمیں اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ ہم اپنے بہن بھائی جو ہم سے ناراض ہیں ہم ان کے ساتھ صلح کریں، ہم ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ہم ان کے پاس چل کر جائیں کہ چلے ٹھیک ہے، زندگی میں پیچھے جو کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، غلطی آپ کی تھی یا میری تھی، میں آپ کے پاس چل کر آ گیا ہوں، آئندہ کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاقات رکھتے ہیں، ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، اور اگر میری غلطی تھی بھی تو میں اپنی غلطی پہ معذرت چاہتا ہوں۔ کیا ہم میں سے کسی مسلمان بھائی نے یہ قدم اٹھایا ہے؟ کیا روزے نے اس کو اس بات پر آمادہ کیا ہے؟ کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ،
جو بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کر لیتا ہے، جھک جاتا ہے، اللہ اس کو جھکنے نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم روزہ بھی رکھتے ہیں لیکن دلوں کے اندر ہمارے اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں کے خلاف وہی پہلے والی نفرت ہے تو اس روزے کا مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ اگر ہم نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے کے باوجود ہم اپنے بہن بھائیوں کا حق وراثت میں یا دوسری کسی بھی اعتبار سے وہ مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ادا نہیں کرتے، دیتے نہیں ہیں، تو یہ تقویٰ نہیں ہے، روزے کا مقصد نہیں ہے۔ یہ خالی کھانا پینا چھوڑ دینا یہ تقویٰ نہیں ہے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں، ہم یہ رمضان المبارک آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم مانتے ہوئے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کھانا پینا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں جو کہ عام زندگی کے اندر یا رات میں رمضان المبارک میں بھی ہمارے لیے حلال ہے، ہم نے خود کمایا ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، طیب ہوتا ہے، لیکن کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے۔ جب ہم اس ایک بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے جو باقی گناہوں کو چھوڑنے کا ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کو کیوں نہیں ترک کرتے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں جھوٹ سے منع کیا ہے، ظلم سے منع کیا ہے، حق تلفی سے منع کیا ہے، غیبت سے منع کیا ہے، چغلی سے منع کیا ہے، اور اپنے بہن بھائیوں کا حق مارنے سے منع کیا ہے۔ ہم ان باتوں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ کھانے پینے کے اعتبار سے آئیں تو اللہ رب العالمین نے ہمیں ان حرام چیزوں سے منع کیا ہے۔ رشوت نہیں لینی، چوری نہیں کرنی، اور دیگر جو حرام ذرائع ہیں ان سے حاصل ہونے والی روزی اس سے بچنا ہے، اس سے کنارہ کشی کرنی ہے۔ کیوں؟ یہ حرام کا رزق، حرام کی روزی ایسی ہے یہ بندے کی دعائیں بھی قبول نہیں ہونے دیتی۔ بندہ جتنی مرضی ٹکرے مارتا رہے، سجدے کرتا رہے، نمازیں لمبی لمبی پڑھتا رہے، اگر اس کا رزق حلال کا نہیں ہے اس کی کوئی دعا ہی قبول نہیں ہوتی۔ پھر بھلے 2-4 لاکھ لگا کر بیت اللہ جا کر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا رہے، لیکن اگر رزق حلال کا نہیں ہے تو دعا کی قبولیت نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، پراگندہ حالت ہے، سفر کے آثار اس پر ہیں، یہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکار پکار کے کہتا ہے، یا ربی یا ربی، ہے میرے رب، ہے میرے پروردگار، ہے میرے اللہ، لیکن اس کی حالت کیا ہے؟ فرمایا مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، کھانا اس کا حرام کا، پینا اس کا حرام کا، لباس اس کا حرام کا، یہ تو پلا ہی حرام کی روزی سے ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے ہم رمضان میں حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مستقل حرام کیا ہے ہم ان کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ کئی بدبخت ایسے ہیں کہ رمضان المبارک میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یار وہ سگریٹ نہیں چھوڑی جاتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کئی جو ہے وہ جیسا تیسا کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں، افطاری ہوتی ہے تو افطاری سے فوراً بعد نماز کے لیے جانے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ اس کا کش لگا کر پھر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ جب اس کی گندی بو اس سے فرشتے ہی قریب نہیں آتے، نماز کے لیے آنے کا فائدہ بھی کیا ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں کچا لہسن پیاز کھا کر آنے سے منع کیا، حالانکہ وہ حلال ہے، عام طور پر ہم کھا بھی سکتے ہیں۔ اگر مسجد میں نہیں آنا، نماز نہیں پڑھنی تو اس کو بطور سلاد ہم استعمال کرتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن مسجد میں آنے کے لیے کیوں منع کیا؟ آپ نے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کو اس سے ایذا ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جو ہے یہ چیزیں نہیں کھا کر آیا کرو۔ اور یہ چیز جو ہے یہ سگریٹ ہے، اس کی تو بدبو جاتی نہیں ہے، منہ سے جاتی نہیں ہے، اور مصیبت یہ ہے جو پیتے ہیں ان کو آتی نہیں ہے، ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا بندہ ساتھ کھڑا جو ہے وہ گھن کھائے گا، اس کو نفرت ہوگی، لیکن اس کو نہیں ہے۔ تو فرشتے ایسے شخص کے قریب کیسے آئیں گے؟
اب روزہ رکھنے کے باوجود اگر سارا دن اللہ کا حکم مانتے ہوئے حلال پاکیزہ کو چھوڑ دیا اور افطاری ہوتے ہوئے ہی حرام کو شروع کر دیا، لعلکم تتقون کہاں گیا؟ روزے کا مقصد کہاں گیا؟ تقوی کہاں گیا؟ کہاں تقوی آیا؟ تو میرے بھائیوں، یہ روزے کا مقصد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا نا، یہ سال بعد 1 مہینہ دیا ہے، یہ ہماری جسمانی کیفیت اس میں بھی چینجنگ لاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری روحانیت میں بھی تبدیلی لاتا ہے۔ اگر ہماری روحانی طور پر بھی اصلاح نہ ہو، جیسے پہلے تھے روزے گزرنے کے بعد بھی ویسے ہی ہو، تو یہ 1 مہینہ روزے رکھے، یہ رسم پوری کی ہے، پھر روزے کا مقصد نہیں پایا۔ دیکھیں نا، اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے اندر کتنے مواقع رکھے ہیں، ذرا تدبر کرو، غور کرو، سوچو۔ رمضان شروع ہوتا ہے، بلکہ رمضان سے پہلے ہی استقبال رمضان کے نام سے دروس ہونا شروع ہوتے ہیں، ہم درس سنتے ہیں، اور پھر ہے کہ رمضان کیسے گزاریں۔ آج میں سوال کرتا ہوں کہ ہم نے رمضان کیسے گزارا ہے؟ ہم جائزہ لیں، میں بھی اپنا جائزہ لوں، آپ بھی اپنا جائزہ لیں۔ اللہ رب العالمین نے رمضان شروع ہوا، شیطانوں کو جکڑ دیا، جنت کے دروازے کھول دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزادی دینے کا اعلان کر دیا، ہر ہر عمل کا اجر و ثواب بڑھا چڑھا کر ہمیں بیان کر دیا۔ ہم نے کیا کمایا، ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ غور و فکر والی تو یہ بات ہے کہ ہم نے اس رمضان المبارک سے کیا فائدہ اٹھایا ہے۔ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، ذرا اس ماہ مبارک کی نیکیاں دیکھیں۔ صرف روزہ ہی نہیں ہے، روزہ تو ایسی عظیم عبادت ہے کہ لا عدل لہ، اس کے مثل کوئی دوسری عبادت ہے ہی نہیں۔ یہ فرضی روزے، ان کا تو کیا کہنا ہے۔ ایک نفلی روزہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے، نفلی روزہ۔ اور جو فرضی روزہ ہے، اس کے بارے میں آپ بس سنتے آ رہے ہیں شروع رمضان سے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ باقی اعمال بھی اللہ کے لیے ہی ہے، لیکن باقی اعمال کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فضیلت کو بتانے کے لیے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ باقی اعمال ان کی کوئی نہ کوئی متعین اجر ثواب وہ بیان کر دیا، لیکن روزہ یہ ایسی عبادت ہے کہ اس کا کوئی متعین اجر بیان نہیں کیا۔ فرمایا یہ میرے لیے ہے، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر خود دے گا، اور اللہ کی جیسے شان کے لائق ہے، اللہ جتنی بڑی ذات ہے، جتنا کریم ہے، جتنا رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کا اجر بھی اپنی شان کے لائق ہی دے گا۔ پھر روزے کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن اور رمضان دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے جو شخص سارا سال بھی قرآن نہیں کھولتا، رمضان میں اس کو بھی یہ ذوق پیدا ہو جاتا ہے کہ چلیں یار اب تو رمضان ہے، رمضان میں قرآن کھول لیں، رمضان میں قرآن پڑھ لیں۔ اور یہ رمضان میں قرآن کا خصوصی اہتمام اس وجہ سے بھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نازل اس مہینے میں ہوا ہے۔ اور پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کریم سننے سنانے کا خصوصی اہتمام کیا۔ جبرائیل علیہ السلام کو آپ قرآن سنایا کرتے تھے، جبرائیل آپ کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ اور پھر دیکھیں یہ قرآن، اس کا احساس ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی وقت میں کتنے لوگ یک وقت کھڑے ہو کر نماز تراویح کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کا سننا کہ جس کے ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ موقع ہمیں دیا۔ اور پھر اکثر و بیشتر مساجد کے اندر اگر باقی دنوں کے اندر اہتمام نہ بھی ہو تو ان دنوں کے اندر خصوصی طور پر دروس کا اہتمام ہوتا ہے، قرآن کے ترجمے کی کلاسیں ہوتی ہیں، دین کو سیکھنے کا کوئی نہ کوئی موقع ہوتا ہے۔ اور دین کو سیکھنا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آیت کو سیکھنا، قرآن کریم کی ایک آیت کو سیکھنا، علم کی کسی ایک باب کو سیکھنا پوری رات کی نفل عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہ رمضان المبارک نے اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا کہ ہم رمضان میں قرآن کریم پڑھیں، قرآن کریم سیکھیں، قرآن کریم سنائیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ سحری اور افطاری یہ بھی نیکی کا موقع دیا۔ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے متبادل رکھا۔ عارضی طور پر کوئی شخص بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے نہیں روزہ رکھ سکتا، کوئی اور مجبوری سفر وغیرہ ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، بعد میں رکھ لے۔ اور اگر کوئی مستقل بیمار ہے روزہ رکھ ہی نہیں پایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بھی فدیے کا انتظام کر کے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں مسکین کو فدیہ دے دے، کھانا کھلا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا۔ پھر کوئی شخص کسی کو سحری کروا دیتا ہے، افطاری کروا دیتا ہے، جس کو سحری افطاری کروائی ہے اس نے روزہ رکھا۔ سحری افطاری کس کی کروانی ہے؟ روزے داروں کی۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں یہ ایک جو ٹرین بنا ہوا ہے نا پبلک پلیس پہ، خوب جو ہے وہ افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور افطاری ہوتی کن لوگوں کی ہے؟ واللہ عالم اکثریت ان میں سے وہی ہوتے ہیں کہ جو بے روزہ ہوتے ہیں، 5 بجے سے جو ہے وہ لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں افطاری کا پیکٹ لینے کے لیے، بریانی کا پیکٹ لینے کے لیے۔ روزے دار شخص جو ہے وہ تو اس کام پڑتا ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا صبر، روزہ نام ہی صبر کا ہے، اتنا صبر دیا ہوتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ گھر میں آرام سے بیٹھ کر پانی مل جائے، کھجور مل جائے، اس پر روزہ افطار کر لے۔ اور جن کا روزہ نہیں ہوتا ان کے دلوں کے اندر ہرس، لالچ، اتنی طمع ہوتی ہے کہ جمع کر لیں، یہاں سے بھی لے لیں، وہاں سے بھی لے لیں، وہاں سے بھی لے لیں۔ روزہ تو ہے نہیں ہے، رات کو بچ بھی گیا تو دن کو بھی کھا لیں گے۔ اور ہمارے بہت سارے لوگ وہ میں سمجھتا ہوں جان چھڑانے کے لیے جو ہے وہ ٹھیک ہے جی ان کو دے دو، یہ کر رہے ہیں، یہ اہتمام کر رہے ہیں، کس کو کھلا رہے ہیں، ہمیں کیا سروکار ہے، ساری افطاریاں ہو رہی ہیں۔ نہیں بھائی، آپ کی بھی تھوڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر آپ یہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں نا سحری افطاری کا، کہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کو افطاری کروائی، جتنا روزے دار کو ثواب ہے افطاری کروانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ اگر آپ یہ ثواب کمانا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا اور یقینی طور پر آپ نے اس کا اہتمام کیا ہوگا، یہ 20-21 روزے گزرے ہیں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے موقع رکھا، اور پھر یہ آخری عشرہ جو شروع ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت اس عشرے کے اندر تو اور بھی زیادہ جوش میں آتی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور زیادہ عبادات ہمارے لیے رکھ دی ہے۔ ایک تو لیلۃ القدر، لیلۃ القدر جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ تعجب کے طور پر ہے، آپ کو کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سابقہ قوموں کو لمبی عمریں دی تھی، 200 سال 300 سال ان کی عمریں تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت کو یہ برتری دی ہے، دوسری امتوں کی نسبت یہ فضیلت دی ہے، عمل تھوڑا کریں گے اجر زیادہ پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے یہ اعزاز رکھا، لیلۃ القدر کو چھپا کے رکھا کہ آؤ محنت کرو، جستجو کرو، اس کو حاصل کرو۔ اگر اس کو زندگی کے اندر حاصل کر لو گے، ایک مرتبہ اگر زندگی کے اندر تمہیں یہ رات نصیب ہو گئی، پوری زندگی کی عبادت ایک طرف ہے اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف ہے۔ کیوں؟ جو 60-70 سال کی عمر ہے، یہ ایک رات کی عبادت
جو 1000 مہینے سے افضل ہے یہ 80 سال سے زیادہ بنتی ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی خوش نصیب کو ہر سال یہ سعادت دے دے کہ وہ اس رات کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری محنت کرے اور آخری عشرے کی طاق راتوں کو تلاش کرے اور اس کے لیے جو بھی اللہ تبارک و تعالی توفیق دیتا ہے کوشش کرے اور ہر سال اگر اس کو یہ زندگی کے اندر نصیب ہو جاتی ہے یہ رات تو اس کی زندگی کے اندر کتنے ہی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ سالوں کے اجر و ثواب اس کو عطا فرما دے گا. بعض لوگ لیلۃ القدر صرف 27ویں شب کو سمجھتے ہیں. قرآن کریم کی تکمیل کا بھی زیادہ تر سلسلہ وہ اسی نظریے کے تحت کہ نہیں جی 27ویں شب کو ہونا چاہیے اور 27ویں رب کو ہی شب داری ہونی چاہیے, 27ویں رب کو ہی شبینے پڑھے جاتے ہیں, 27ویں شب کو ہی لیلۃ القدر سمجھا جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے مخفی رکھا ہے, پوشیدہ رکھا ہے. اللہ چاہتا تو بتا سکتا تھا اور صرف ایک ہی رات معین کر سکتا تھا. اللہ رب العالمین نے اس کو کیوں مخفی رکھا ہے؟ صرف اس لیے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کے دل کے اندر جستجو کتنی ہے, جو اس کو پانے کے لیے محنت کتنی کرتا ہے, کوشش کتنی کرتا ہے. جو جتنی زیادہ کوشش کرے گا اس کو اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب ملے گا. اور پھر لیلۃ القدر کی اس نعمت کو پانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور نیکی بیان فرمائی اور وہ نیکی ہے اعتکاف. کہ اعتکاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اعتکاف کیا, آپ کے ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا, آپ کے صحابہ کرام نے اعتکاف کیا. اگرچہ اعتکاف کے متعلق جو روایات فضیلت میں بیان کی جاتی ہے محدثین کا ان کی صحت پر کلام ہے, اختلاف ہے, لیکن اس کی فضیلت اتنی ہی کافی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعتکاف کیا اور آپ کے صحابہ نے اعتکاف کیا. اگر ایک سال آپ اعتکاف نہیں کر سکے تو آپ نے رمضان کے بعد شوال میں اعتکاف کیا. اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عمل ہے جس پر آپ نے ہمیشگی کی ہے. اب ذرا غور کیجئے اعتکاف کا مقصد کیا ہے. یہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیکی کے مواقع رکھے ہیں ان میں سے ایک موقع یہ اعتکاف ہے. اور اعتکاف کا مقصد کیا ہے کہ دنیا سے کٹ کر, دنیا کے امور سے لا تعلق ہو کر, تمام چیزوں کو چھوڑ کر بندہ گوشہ نشینی اختیار کر کے مسجد میں یہ خیمہ لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے دل کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنائے. یہ مقصد ہے. اور عبادت کر کے لیلۃ القدر کو عام طور پر جو ہے باقی لوگ بھی اہتمام کرتے ہیں, لیکن جو بندہ باقی دنیا کے معاملات کو ترک کر کے چھوڑ کر آ کر مسجد میں ڈیرا لگا کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے تو یقینی طور پر اس کو یہ رات حاصل ہو جائے گی. معذرت کے ساتھ یہ بات بھی مجھے کہنے میں کوئی تعمل نہیں ہے کہ بہت ساری جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ اعتکاف کو ایک تفریح کا موقع بنا لیا, ایک پکنک پوائنٹ بنا لیا ہے. نوجوان لڑکے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر یا تو یہ ٹچ موبائل کی مصیبت کیا ہے اس پہ لگے رہتے ہیں. میں نے تو اپنی مسجد والوں کو کہا ہے کہ بھائی نہیں, جس نے اعتکاف بیٹھنا ہے وہ اس کو طلاق دے کر اس کو چھوڑ کر آئے گھر. اگر یہ چیز ایسی ہے اس میں تلاوت بھی چل رہی ہو تو درمیان میں کوئی نہ کوئی گندی چیز آ جاتی ہے, جہاں تک تو میں نے دیکھا ہے. اس لیے اس سے بچو, مسجدوں کو بھی بچاؤ اس سے. یہ ہم سمجھتے ہیں مجبوری بن گئی, ضرورت بن گئی ہے, لیکن اس کے پیچھے جو مقاصد تھے جن کے وہ کامیاب ہو گئے, ہم فیل ہو گئے, ناکام ہو گئے ہیں. ہماری مسجدوں کے اندر, ہماری عبادات کے اندر یہ چیزیں کیسے سرایت کر گئی ہیں اور ہم نے بھی اس کو ضرورت سمجھ لیا ہے. ہم دلیلیں دیتے ہیں کہ اس کا مثبت استعمال جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے, لیکن آپ کے اختیار میں کیا ہے. میں ویسے ہی استعمال نہیں کرتا, میرے پاس نہیں ہے, لیکن ساتھیوں کے پاس بیٹھا ہوا جب میں دیکھتا ہوں نا قاری صہیب میر محمدی صاحب کی تلاوت چل رہی ہوتی ہے, بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے, درمیان میں ہی جو ہے نا وہ کوئی ناچنے گانے کا کلپ آ جاتا ہے, وہ ایڈ آ جاتا ہے. کیا کریں گے؟
تو اس لیے اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو اعتکاف میں بیٹھ کر اس مقصد کو پہچانیے، اس چیز سے جو ہے وہ بچیے۔ اور پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کھانے پینے کا اہتمام اتنا زیادہ، اور اتنے یعنی افطاری ہوتی ہے، افطاری سے لے کر عشاء کی نماز تک جو ہے وہ پہلے افطاری کی نماز کے بعد کھانے کے لیے دسترخوان لگ گیا، عشاء کی نماز تک وہی سمیٹتے رہ گئے، عشاء کے بعد تراویاں پڑھی، تراویوں کے بعد چائے قہوہ اس کا دور چلتا ہے، اور 3 نہیں بجتے تو سحری کے لیے جو ہے وہ دسترخوان لگ جاتا ہے۔ اور پھر کئی تو جو ہے وہ شوقین مزاج وہ یہاں پر بیٹھ کر بھی ڈیلیں جو ہے وہ منگوا رہے ہیں۔ یہ آج کل سہولتیں بہت ہو گئی ہیں، آپ گھر بیٹھے ہی جو ہے وہ فون کریں، آپ کو پیزا ویزا سارا کچھ مل جائے گا۔ تو اعتکاف میں بیٹھ کر بھی بھائی اللہ کے بندو 11 مہینے 20 دن آپ کے پاس کوئی پابندی تو نہیں ہے نا، جہاں سے مرضی منگوائیں کھائیں۔ یہ 10 دن جو ہے اگر آپ دنیا سے کٹ کر اللہ کے لیے آ ہی گئے ہیں تو ان چیزوں کو اگر چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ اللہ کے بندہ، آپ نے جو وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، موقع دیا ہے، اس کا تو ایک ایک منٹ آپ کے لیے قیمتی ہے، چاہے جائے کہ آپ گپ شپ لگانے میں، کھانے پینے میں اپنا وقت صرف کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اگر کوئی شخص، کوئی ساتھی، کوئی صحابی بیمار ہوتا تو آپ اس کے پاس بیٹھ کر نہیں پوچھتے تھے طبیعت کیسی ہے، مزاج کیسا ہے، کیا ہو گیا ہے، نہیں، چلتے چلتے آپ پوچھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے چلتے چلتے پوچھتے تھے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ جب اتنا زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کو قیمتی سمجھتے ہوئے عبادت کے لیے صرف کیا ہے، تو ہم جو ہے وہ کہ اب کتنی عبادت کرے، تھوڑی سی جو ہے وہ تفریح بھی ہونی چاہیے یا تھوڑی سی ریسٹ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے بیٹھ کر سیاسی گفتگو میں بھی مصروف ہو جاتے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ اعتکاف کے تقاضے کے منافی ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے موقع دیا ہے تو اس موقع کو غنیمت جانیے، اپنا ایک ایک لمحہ قیمتی جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صرف کریں، اپنا ایک شیڈول بنائیں۔ اللہ نے آپ کو یہ 10 دن دیے ہیں یا 9 دن 10 دن جتنے ہیں، اس میں اپنا شیڈول بنائے کہ میں نے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، دعائیں یاد کرنی ہیں، صبح شام کے اذکار میں نے یاد کرنے ہیں، میں نے اشراق کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، چاشت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ اپنا ایک شیڈول بنائیں، آپ کے دل کے اندر نیکی کی محبت پیدا ہو جائے، اور یہ 10 دن آپ کی اتنی زیادہ یہ حاصل ہو جائے کہ اس کے بعد بھی رمضان گزرے اور آپ کے دل کے اندر بے چینی ہو کہ یار آج میں نے قرآن نہیں پڑھا۔ آپ کو قرآن کریم کے ساتھ محبت ہو، تلاوت اس انداز سے کریں، قرآن کریم کو ان دنوں میں پڑھیں کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی اگر قرآن کریم کی تلاوت کسی دن نہ کر سکے تو رات کو نیند نہ آئے، چین نہ آئے کہ میں نے آج قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ اگر آپ کی نماز، آپ چاشت کی نماز کے عادی ہو گئے ہیں، ان 10 دنوں میں آپ نے چاشت کی نماز کا اہتمام کیا، اور پھر یہ 10 دن گزرنے کے بعد یہ نہیں ہو کہ فجر کی نماز بھی گول ہو جائے، بلکہ آپ کے دل کے اندر یہ محبت پیدا ہو چکنی ہو چاہیے۔ آپ نے اگر تو واقعی طور پر رمضان کو اور اعتکاف کو کما حقہ پایا ہے تو پھر آپ کو یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ یار میں نے فجر کی نماز کے بعد چاشت کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے آخری عشرے کے اندر، جس کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں شدہ میں ازارہ اپنی چادر جو ہے وہ ٹائٹ کر کے باندھ لیتے تھے، یعنی بھرپور طور پر تیاری کرتے تھے آخری عشرے میں عبادات کی۔ عام طور پر آپ پوری رات نہیں بیدار ہوا کرتے تھے، لیکن اس آخری عشرے کے اندر آپ پوری رات جا کر جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اب ذرا خلاصے کی طرف آئیے۔ روزہ، رات کی تراویح، قرآن کریم کی تلاوت، سحری، افطاری، صدقہ خیرات، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، اور پھر لیلۃ القدر کے لیے جستجو، اعتکاف کا اہتمام۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں ایک اور نیکی رکھ دی۔ انسان ہے، بشری تقاضے کے مطابق کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، فرمایا صدقۃ الفطر ادا کرو، اللہ تبارک و تعالی جو کوئی روزے کی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو معاف کر کے اجر پورا دے دے گا۔ جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ
روزے دار غیر روزے دار چھوٹے بڑے جو بھی مسلمان ہیں حتیٰ کہ غلام ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے صدقۃ الفطر جو کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے. اور اس کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا طعمۃ للمساکین و طہرۃ للصائمین، مسکینوں کے لیے یہ عید کا کھانا ہے اور روزے داروں کے لیے پاکیزگی کا باعث ہے، طہارت کا باعث ہے. جو کہ روزے میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے، کوئی روزہ رکھنے کے باوجود اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، یہ صدقۃ الفطر اللہ کے راستے میں دے گا، مسکینوں کو دے گا، ان کا بھلا ہوگا اور اس کا بھلا ہوگا کہ اس کی نیکیاں پوری مل جائیں گی. اب اللہ رب العالمین نے جنت کے دروازے بھی کھول دیے، رحمت کے دروازے بھی کھول دیے اور جہنم کے دروازے بند بھی کر دیے، شیطانوں کو جکڑ بھی دیا. اب اگر کوئی شخص پھر بھی اتنے نیکی کے موقع ملنے کے باوجود اللہ کو راضی نہ کر لے تو وہ حدیث شروع میں بھی آپ سنتے ہیں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی، آج پھر سنیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر رونق افروز ہوتے ہیں، ہر سیڑھی پہ پاؤں رکھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں. پوچھا گیا اللہ کا رسول یہ آج خلاف معمول ایسا کیوں کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے ہیں اور اللہ کا پیغام مجھے سنایا ہے. کیا پیارے نبی، آپ کی امت کا وہ شخص جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ بخشوایا، اللہ کو راضی نہ کر لیا، اس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے، بدبخت ہے وہ شخص. کیوں نہ بدبخت ہو جب اللہ نے خود اعلان بھی کر دیا. اللہ کی طرف سے ہر رات منادی ہوتی ہے کہ آ جاؤ، استغفار کرو میں بخش دوں، رزق مانگو میں رزق دوں، شفا مانگو میں شفا دوں. جنت کے دروازے بھی کھول دیے، جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے. پھر بھی اب کوئی شخص جو زبردستی جہنم میں جانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نہ کسی کو زبردستی جنت میں دھکیلتا ہے نہ جہنم میں. اللہ نے تو یہ راستہ کھلا چھوڑ دیا، اختیار تمہیں دیا ہے، مرضی تمہاری ہے، موقع اللہ دیتا ہے، اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، فائدہ تم نے اٹھانا ہے. اگر کوئی شخص فائدہ اٹھا کر اللہ رب العالمین کو راضی کر کے جنت میں چلا جائے یہ خوش نصیب ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے موقع دیے اور پھر بھی اس نے اللہ کو راضی نہ کیا، اللہ کو ناراض کر کے جہنم کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ شخص بدبخت ہے، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہے. کئی لوگ وہ شیطانی وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں. جب شیطانوں کو جو جکڑا گیا ہے تو پھر یہ لوگ برائی کیوں کرتے، گناہ کیوں کرتے ہیں؟ مجھ سے کسی ساتھی نے یہ سوال کیا کہ رمضان المبارک میں علماء درس دیتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور شیطان جو ہے وہ انسان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے، گناہ کی طرف لگاتا ہے. تو شیطان اگر جکڑے ہوئے ہیں تو پھر یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں، یہ برائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا یہ شیطان جکڑا ہوا ہے تبھی تو آپ مسجد میں آ گئے ہیں. رمضان کے علاوہ آپ مسجد میں نہیں نہ آتے. رمضان میں مسجد میں آئے ہیں یہ اس وجہ سے آئے ہیں کہ شیطان جکڑا ہوا ہے. جو سرکش شیطان ہے وہ جکڑے ہوئے ہیں اور ایک شیطان جو ہر انسان کے ساتھ ہے، جو قرین ہے، وہ اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے. بڑے بڑے شیطانوں کو جکڑا ہوا ہے تبھی تو دیکھتے ہیں نا یہ مسجد یہیں پہ ہوتی ہے، عام دنوں میں کھلی ہوئی ہوتی ہے، کوئی پابندی تو نہیں ہوتی. تو پھر جتنی رونق آج ہے عام دنوں میں اتنی کیوں نہیں ہوتی؟ اسی وجہ سے یہ رمضان میں اتنی رونق ہوتی ہے کہ شیطان جکڑے ہوئے ہیں. اور جو شخص اتنا ہی زیادہ بدبخت ہو اور شیطان کا چیلا بنا ہوا ہو کہ وہ اپنا جو قرین ہے اس کا بھی مطیع فرما بردار بن کر اس کے بھی پیچھے چلتا ہو، اس کے بھی جو ہے وہ فرما برداری کرتا ہو، پھر وہ گناہ پہ لگاتا ہے، وہ اس کے پیچھے لگ کر گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے تو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اختیار دیا ہے، سمجھ دیا ہے، مواقع دیے ہیں، سمجھانے والے سمجھاتے ہیں، ڈرانے والے ڈراتے ہیں. اب اگر کوئی شخص اتنے مواقع کے باوجود بھی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا ہے نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، ہم بھی پھر اس کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، جہاں اس کا دل چاہتا ہے وہ جائے اور اس کا ٹھکانہ
ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے بدبخت لوگوں سے نہ بنائے کہ رمضان گزر جائے اور ہم ویسے کہ ویسے پاپی کے پاپی رہ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوش قسمت لوگوں سے بنائے کہ جو رمضان گزرے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے دل کی کیفیت چینج ہو جائے، ہمارے دل کی دنیا بدل جائے، ہمارے دلوں کے اندر دین کی محبت پیدا ہو جائے، نیکی کی محبت پیدا ہو جائے اور گناہ کے خلاف دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کے یہ بقیہ اوقات اپنی عبادت میں اپنے